پانچواں مورد صحیح شکوک میں سے قیام کی حالت میں 4 اور 5 کے درمیان شک ہو۔ نماز گزار قیام کی حالت میں ہے، 4 رکعت کی نماز ہے اور 4 اور 5 میں شک ہے کہ چوتھی رکعت ہے یا 5ویں رکعت ہے، اور فکر کے بعد اگر شک برطرف نہ ہو سکا تو پھر وہ بیٹھ جائے گا، سیدھا بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھے گا اور سلام بجا لے گا، یعنی وہ سمجھے گا کہ یہ چوتھی جو ہے بیٹھ جائے گا اور چوتھی رکعت سے نماز کو تمام کرے گا۔ پھر 3 اور 4 کے لیے جو بیان کیا اس دن کی نماز میں کہیں بھی 3 اور 4 کے درمیان شک ہو، 4 پر بنا رکھیں، نماز کو ختم کر پھر 1 رکعت نماز احتیاط ہے اسی پر عمل کرے گا یہاں بھی، کیونکہ جب بیٹھ گیا تو وہ اگر 5 تھا تو 4 رکعت ہو گئی، اگر 4 تھا تو 3 رکعت ہو گئی۔ 1 رکعت کا وہاں پہ انسان کو شک رہتا ہے کہ شاید یہ جو ہے میری جو ہے چوتھی رکعت تھی، میں بیٹھ گیا، تیسری رکعت 1 رکعت شاید، تو 1 رکعت نماز احتیاط ہے اس کے لیے، لہٰذا 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں 4 اور 5 کے درمیان شک ہو، شک اگر برطرف نہ ہو تو سیدھا بیٹھ جائیں، تشہد پڑھیں، سلام پڑھیں اور اس کے بعد فوراً 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر بجا لیں۔ حضرت عید اللہ سیستانی نے فرمایا احتیاط مستحب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز بیٹھ کر بجا لیں، یعنی وہی جو 1 رکعت کھڑے ہو کے بجا لانا تھا ابھی بیٹھ کر بجا لیں۔ حضرت عید اللہ مکارم نے فرمایا بنابر احتیاط واجب اسی نماز کو دوبارہ بھی بجا لیں، جو بھی حضرت عید اللہ مکارم کا مخلد ہوگا وہ اس نماز کو دوبارہ بھی پڑھے گا، شک کے مسائل پہ عمل بھی کرے گا اور اس نماز کو دوبارہ بھی بجا لے گا۔ نماز رکن دین ہے، نماز کو دین کا رکن کہا گیا ہے، نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نماز دین کا ستون ہے، ستون دین نماز ہے۔ یہ اول ما ينظر فی من عمل ابن آدم، خداوند متعال سب سے پہلے اعمال نامے میں اسی نماز کو دیکھے گا قیامت کے دن۔ کسی کے بھی جو ہے کسی کا بھی نام عمل ہو، خداوند متعال سر فہرست یہی مطالبہ فرمائے گا کہ نماز کو دیکھو۔ اول ما ينظر فی من عمل ابن آدم فإن صح النظر فی عمله، اگر یہ نماز صحیح تھی درست تھی تو باقی اعمال میں بھی خدا متعال نظر فرمائے گا۔ وَإِن لَمْ تَصِحْ لَمْ يَنظُرْ فِي بَقِيَّةِ عَمَلِهِ، اگر نماز صحیح نہ تھی، اگر انسان نے جان بوجھ کر کوتاہی کی، سستی کی نماز کے سیکھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، مثلا سستی کی تو یہ مقصر ہے۔ اگر نماز صحیح نہ تھی، قرآت صحیح نہ تھی، جان بوجھ کر صحیح نہ کیا تو خداوند متعال باقی اعمال پہ نظر نہیں فرمائے گا، یہ باقی اعمال کو چھوڑیں بس مطلب جمع کریں۔ تو اس حد تک جو ہے یہ تمام اعمال میں ستون ہے، دین کا بھی ستون ہے۔ تو بس نماز کے صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں پھر بھی عرض کرتا ہوں اول تکلیف سے جب آپ بالغ ہو جائیں آخر تک ہماری یہی کوشش ہونے کی نماز میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے، یہ دیکھتے رہیں، کہیں بھی اگر معمولی بھی خرابی، خامی، کمی نظر آ جائے اسے برطرف کرنے کی کوشش کریں کہ انسان کو کم از کم اطمینان ہو کہ میری نمازیں انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہیں۔ تو خواہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو تو یہاں پہ انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے، کہیں بھی کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں جس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو کہ یہ بتا سکتا ہے۔ تو ہم اپنی روزانہ کی گفتگو میں کوشش کرتے ہیں کہ مخاطبین سے صحیح اور شائستہ طریقے سے گفتگو کریں۔ یہ تو آپ عالم بھی جانتا ہے اور جاہل بھی جانتا ہے کہ بھئی جب ہم کسی سے گفتگو کریں صحیح گفتگو ہونی چاہیے اور شائستہ گفتگو ہونی چاہیے۔ جس قدر مخاطب ہمارے لیے محترم ہوگا، صاحب عزت ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ ہم گفتگو میں صحیح کلمات استعمال کریں، درست کلمات استعمال صحیح طور پر ادا کریں۔ تو نماز میں ہمارا جو مخاطب ہے خداوند متعال ہے، ہماری گفتگو ہے خداوند متعال کے ساتھ، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ خداوند متعال نہ صرف ہمارا معبود ہے بلکہ ہمارا محبوب بھی ہے، ہمیں خداوند متعال سے محبت ہے اور یہ محبت واجب ہے۔
یہ کوئی مستحبی چیز نہیں ہے. خداوند متعال سے محبت ہونا واجب ہے، اس کے بغیر عبادتیں صحیح نہیں ہیں، محبت ہونی چاہیے. تو خداوند معبود بھی ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، محبوب بھی ہے کہ ہمیں خدا سے محبت ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں خدا متعال کے سلسلے میں. بس ہم اللہ سے محبت کو واجب اور جزو دین سمجھتے ہیں. خداوند محبوب ہے، بس کوشش کریں کہ جب نماز میں اللہ سے گفتگو کریں تو کلمات اور جملات کو صحیح طور پہ ادا کریں. جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے نماز کو صحیح عربی میں پڑھیں، یہ خداوند متعال کا حکم ہے، ائمہ اطہار کا حکم ہے، تاکہ خداوند متعال نماز میں ہماری گفتگو کو سنیں، خداوند راضی ہو اور پھر قبول کرے. خداوند متعال نے یہ شرط عائد کر دی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی مرضی سے جس طرح چاہے پڑھے میں قبول کر، ایسا نہیں ہے. دین میں خدا متعال نے حکم دیا کہ صحیح کرنا اور صحیح پڑھنا تمہارے اوپر واجب ہے. جب عربی تلفظ میں کوئی حرف بدل جائے یا زیر یا زبر میں تبدیلی آ جائے تو معنی بھی بدل جاتا ہے، یا پھر کلمہ بے معنی ہو جاتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. بس اگر قراءت اور اذکار نماز وغیرہ میں اس بات کی طرف اگر توجہ نہ دیں اور غلط تلفظ کریں تو معنی بھی غلط ہو جائے گا اور نماز بھی باطل ہو جائے گی. تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں جو اذکار ہیں، قراءت ہیں، ان کے تلفظ کو درست کریں. اگر ابھی تک نہیں کیا آج کے بعد کریں. اسی وقت، اسی دن، اسی رات اور اسی ہفتے، یہ سب جو ہے مقدم ترین چیز ہے. جیسا کہ فقہا نے فرمایا اگر نماز کا وقت وسیع ہو اور نماز کے تلفظ غلط ہو تو پہلے وہ جا کے سیکھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں. اب یہ فرض ہے تو اس فرض پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ ابھی تمہیں 70-80 سال کا ہو چکا، اب میں کہاں سے ٹھیک کروں. اب بھی ٹھیک کریں، کم از کم خداوند متعال کے پاس عذر تو ہو کہ میں نے کوشش کی تھی جا کے 80 سال کی عمر میں، 60-70 سال کی عمر میں نے کوشش کی تھی کہ میں ٹھیک کروں. اب اس سے زیادہ ٹھیک نہیں ہو سکا مسئلہ. کم از کم ایک عذر ہمارے پاس ہوگا.